إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، شہادتین کے بعد سب سے پہلا جو فریضہ ہے وہ نماز ہے. ارکان اسلام دیکھو گے، بنی الاسلام علی خمس، ارکان اسلام 5 بیان کی ہے. تو سب سے پہلے شہادتین ہے، گواہی دینا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اور اس کے بعد سب سے پہلا جو فریضہ ہے وہ نماز ہے. اور مرنے کے بعد بھی سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں باس پرس ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی، وہ نماز کے بارے میں ہی ہوگی. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرد عورت دونوں کے ساتھ میں یہ چیز خاص ہے؟ تو ہاں، یہ ارکان اسلام جو ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. اور مرنے کے بعد جو سوال کیا جائے گا نماز کے بابت، یا عورتوں کو بھی سوال کیا جائے گا اور مردوں کو بھی سوال کیا جائے گا. تو اب آگے بات چلتی ہے کہ کیا مرد اور عورت کے نماز کے طریقے کے اندر کوئی فرق ہوگا؟ یہ سوال آتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے نماز کے طریقے میں کوئی فرق ہوگا. تو سب سے پہلے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھری روایت ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی. یہ صلو جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، جیسے کہ یا ایھا الذین آمنو، یہ آمنو یہ جمع کا صیغہ ہے کہ ایمان والو، تو ایمان والے سارے اس کے اندر آ گئے. اسی طرح صلو کما رأیتم، نماز پڑھو جس طرح کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے، تو مرد عورت دونوں اس کے اندر داخل ہے. جب یہ دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد عورت کے لیے کہی ہے، تو پھر اپنی طرف سے کوئی حکم لگانا کہ مرد اور عورت کے نماز میں خاصا فرق ہے، یہ مناسب نہیں ہے. جبکہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک دعائیں وہیں پڑھی جاتی ہے، تکبیرات اسی طرح کہی جاتی ہے، تسبیحات تمام کے تمام یکساں ہیں. پھر ہم نماز کے طریقے میں کیوں فرق کر رہے ہیں؟ تو اس بات کو ہم پہلے سمجھ لیں کہ جب عورت حیض اور نفاق سے پاک ہو، حیض کسے کہتے ہیں؟ جو منتھلی جو پیریڈ جو خون نکلتا ہے، آپ اس سے واقف ہوگی. اور نفاس جو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون نکلتا ہے، بہرحال اس کا ایک پیریڈ ہے، اس کا ایک وقت ہے. اس کے اوپر ہم کسی اور ویڈیو کے اندر وضاحت کریں گے، پاکی کا اور ناپاکی کا وغیرہ سارا. فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ جب عورت حیض اور نفاق سے پاک ہو تو اس پر 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ فرض ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنا کیا ہوتی ہے؟ فرض ہو جاتی ہے. اب ایک پوائنٹ جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے چل رہے، ستر العورہ، ستر العورہ، کہ عورت کو اپنا جسم کتنا ڈھانپنا چاہیے. تو اس کے لیے آپ پہلے سمجھ لیں کہ نماز ہو یا غیر نماز ہو، عورت کو مکمل جسم کا ڈھانپنا ضروری ہے. ایک پوائنٹ آپ دماغ میں بٹھا لیں، نماز ہو یا غیر نماز ہو، عورت کو مکمل جسم ڈھانپنا ضروری ہے. صرف نماز کے اندر چہرہ کھلا رہے گا، صرف چہرہ کھلا رہے گا، اور یہ ہتھیلی کھلی رہے گی. بات کو سمجھتے چلے. قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ عاملۃ الناصبہ، سورہ غاشیہ کے اندر ایک آیت ہے جس کی تفسیر کے اندر کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک بندہ برسوں سے عبادت میں اس نے اپنے آپ کو تھکا دے دیا تھا، بہت ہی عبادت کر رہا تھا، پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے کبھی نافرمانی نہیں کی. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں جا رہے تھے. اللہ کے رسول نے دیکھا تو کہا کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو بندہ کر رہا ہے، یہ جو آیت ہے عاملۃ الناصبہ، ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ عبادت میں اپنے آپ کو تھکا دے دیا ہے، لیکن ان کا عبادت کرنے کا جو طریقہ ہے میرے طریقے سے میل نہیں کھا رہا ہے. لہٰذا جو باتیں کہی جا رہی ہے اس کو نوٹ کرے دھیان سے. آج تک جس طرح کی نماز ہم پڑھ رہے تھے وہ دیکھے کہ یہ نماز جو ہم ابھی بتا رہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، کیا یہ نماز اور ہم جو ابھی پہلے پڑھ رہے تھے وہ نماز دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرق.
اگر اس طرح پڑھ رہے جس طرح ہم بتا رہے تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اگر نہیں پڑھ رہے تو اب جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس پر عمل پیرا ہو جائے. کہ حیض و نفاس سے پاک ہو تو عورت کو 5 وقت کی نماز فرض ہے. اب عورت کا جو سطر ہوگا اس سطر کو ہم بتا رہے کیا ہوگا کہ نماز اور غیر نماز کے اندر عورت کو مکمل جسم ڈھانپنا ضروری ہے. صرف چہرہ کھلا رہے گا نماز کے اندر، اور جو ہتھیلی ہے، ہتھیلی اتنا ہی، کلائی نہیں، ہتھیلی اتنا ہی کھلی رہے گی. ساتھ ساتھ بالوں کو بھی سمیٹا جائے گا اور بازو کو بھی سمیٹا جائے گا. یہاں تک کہ نماز کے اندر ٹخنوں کو بھی ڈھانپنا ضروری اور فرض ہے. سمجھ لی اس بات کو. عورتیں جب بھی نماز پڑھے گی تو پیروں کا جو ٹخنا ہوتا ہے، جو ایڑی کے پاس میں ٹخنا جو ہوتا ہے، اس ٹخنے کو ڈھانپنا کمپلسری، واجب اور فرض ہے. اگر وہ کھلے گا تو نماز نہیں ہوگی. اکثر عورتیں جو نماز پڑھتی ہے وہ ٹخنا کھل جاتا ہے ان کا. وہ اس طرح کی لمبی نماز کا کوئی ڈریس نہیں پہنتی ہے کہ جب وہ سجدے کے اندر چلے جائیں تو اس کا ٹخنا چھپ جائے. بہتر ہے اگر موٹے موزے ہو تو اس کو پہن لیا جائے. ہاں اگر تلوے سجدے کے اندر جاتے وقت میں اگر دکھ رہے تو کوئی حرج نہیں. میں کہہ رہا ہوں ٹخنے کی بات کر رہا ہوں کہ ٹخنے اگر عورت کے نماز کے اندر دکھ رہے تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی. اس بات کو ہم دھیان میں رکھیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات، عامتاً اگر کوئی ساڑی کے اندر نماز پڑھنا چاہے تو ساڑی اگر اس طرح کی جو عامتاً آج پہنی جاتی ہے ساڑی جس میں پیٹ اور پیٹھ دکھائی دیتی ہے تو کسی بھی مسلک کے اندر جائز نہیں ہے. اصول سمجھے ہمیشہ کہ مرد کے ٹخنے کھلے رہیں گے اور عورت کے ٹخنے ہمیشہ چھپے ہوئے ہوں گے نماز کے اندر. کمپلسری ضروری ہے. اب دوسری چیز کی طرف میں آپ کو بتاتے چلو آ رہا ہوں کہ لباس کا طریقہ کیا ہوگا. باریک لباس اگر کوئی عورتیں پہنتی ہے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں آخری زمانے میں کجاوے کے زینوں پر سوار ہو کر کچھ عورتیں آئے گی. وہ مساجد کے دروازے پر اترے گی. ان کی عورتیں کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہوگی. ان کے سر دبلے پتلے بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگے. 2-4 چیزیں اس میں بتاتے چلوں. کیا کہا؟ قیامت سے پہلے ایک زمانہ اس طرح آئے گا کہ عورتیں کیمل جو اونٹ جو ہوتا ہے، اونٹ کے اوپر جو بیٹھنے کے لیے کجاوا جو عام متن جو ہوتا ہے، اونٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا، اونٹ کے اوپر جس لوگوں کو بیٹھانے کے لیے کجاوا رہتا ہے، سیٹ لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر سوار ہو کے آئیں گے اور مسجد کے دروازے پر آئیں گے. ٹھیک ہے، ان کے عورتوں کے جو کپڑے ہوگے وہ اس طرح پہنے ہوں گے کہ کپڑے پہننے اور نئے پہنے دونوں برابر ہوگے. مطلب اندر کا وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوگی. اور ساتھ ساتھ کیا کہا کہ ان کے سر جو ہوگے وہ ایک اونٹ ہے. اونٹ کی شکل کے اندر جو ابھرا ہوا کوہان ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا عام متن عورتیں اس طرح کا چوڑا بھی باندھتی ہے کہ وہ بڑا ایسا نظر آتا ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اس لیے اس طرح کا لباس ہمیں نہیں پہننا چاہیے. ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسم کی رنگت چھپائے ایسا لباس پہننا چاہیے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک دے دی جو دحیہ بن کلبی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں نے جو چادر دی تھی وہ میں نظر نہیں آ رہی ہے، آپ تو پہنتے نہیں ہو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ چادر میرے عورت کو دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چادر کے ساتھ میں دوسری چادر کو جوڑ دیا جائے. اس چادر کے ساتھ میں دوسری چادر کو جوڑ دیا جائے، اس لیے کہ وہ چادر اتنی موٹی نہیں تھی کہ جسم کی ساخت کو اور جسم کے اندر کی جگہ کو، اندر کی چیزوں کو چھپا سکے. اس لیے میرے ماؤں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست ہے کہ اس طرح کے کپڑے پہنیں جس طرح کے کپڑے شریعت نے ہمیں پہننے کے لیے کہے ہیں. اتنے ٹائٹ نہ پہنیں کہ جسم کی ساخت جھلکے، یہ فتنے کے اندر گرنے کا اندیشہ ہے. اب جو اصل چیز جو ہے
بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کے نماز کے اندر یہ فرق ہے کہ ہاتھ اٹھانا، رکوع اور سجدے کے اندر خاصا ان کے طریقے کے اندر فرق ہے۔ تو یہ جو میں پوائنٹ بتا رہا ہوں وہ میرے مائیں بہنیں خاص کر دھیان سے سنیں اس چیز کو۔ ایک تو اوپر کا میں نے بتا دیا سطر کے اندر ٹخنے کا چھپانا کمپلسری واجب ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں رکوع اور سجدہ اور ہاتھ اٹھانے کا کیا طریقے کے اندر کچھ فرق ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، جیسے مرد نماز پڑھتے اسی طرح عورتیں نماز پڑھے۔ تکبیر کہنے کے بعد اللہ اکبر، جو پہلی تکبیر کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، تکبیر اولیٰ کہا جاتا ہے۔ جب تکبیر کہے اللہ اکبر تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں۔ اب یہ بھی بہت اسٹائل ماری جاتی ہے، اس طرح کیا جاتا ہے، پھر یہ اس طرح کیا، پھر پیچھے کیا جاتا ہے، پھر اس طرح رکعت باندھی جاتی ہے۔ یہ تکلف شریعت نے اسلام کے اندر نہیں رکھا ہے، بس کاندھوں تک ہاتھ اٹھائے، اس طرح کے ہاتھ اٹھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو مردوں کو بھی اٹھانا ہے، عورتوں کو بھی اٹھانا ہے۔ ہتھیلی کا جو پیٹ ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ قبلے کی طرف ہوگا۔ اس طرح ہاتھ نہیں، اس طرح نہیں، یہ جو طریقہ جو میں بتا رہا ہوں اس طرح نہیں، یہ جو طریقہ ہے ہاتھ اٹھانے کا اس طرح ہاتھ اٹھائے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری ہے ہاتھ اٹھائیں، اور جو رکعت باندھی جائے گی وہ ہاتھ کہاں پر باندھیں؟ وہ ہاتھ جو باندھے جائے گے وہ سینے پہ باندھے جائے گے۔ یہ بھی بات طے ہو گئی۔ اب بعض لوگ جو فرق کرتے ہیں وہ رکوع اور سجدے کے اندر فرق کرتے ہیں۔ خاص کر سجدے کے اندر اس طرح فرق کیا جاتا ہے کہ عورت جو سجدہ کرتی ہے اس میں پیٹ، اسی طرح جو ران جو ہے، پیر جو ہے اس کو چپکا کے اس طرح بیٹھ جاتی ہے اور ہاتھوں کو زمین پہ ٹیک دیتی ہے۔ اس کا پیٹ ران سے پیرے سے چپکا ہوا ہے اور ہاتھ زمین پہ رکھ دیتی ہے، گویا کہ وہ زمین پر بالکل بچھ جاتی ہے، اس طرح کا وہ سجدہ کرتی ہے۔ تو خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت صاف ستھری ہے کہ فرمایا کہ سجدے میں ہاتھوں کو کتوں کی طرح مت رکھو۔ آپ نے دیکھا ہوا کہ جب کتا بیٹھتا ہے تو سامنے کے دو ہاتھ زمین سے چپکا دیتا ہے، اس طرح چپکانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اتنا آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو کوہنیوں کو کس طرح کرتے تھے؟ کھڑا کر دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل جو ہے وہ نظر آتی تھی، چونکہ اس وقت میں ایک ہی چادر تھی ان کے پاس، اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے تھے، تو ظاہر بات ہے ان کے جو ہاتھ ہیں زمین سے اس طرح اٹھے ہوں گے اور تھوڑا ایسے پھیلے ہوئے ہوں گے، اور جب ساتھ میں نماز پڑھی جا رہی ہے، گھروں کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، صف میں پڑھی جاتی ہے، تو ہاتھ تو اٹھے ہوئے ہوں گے اور تھوڑے اندر کی طرف ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز کے اندر عورتوں کے اور مردوں کے فرق نہیں کیا ہے۔ تو آج تک جو سجدے کا طریقہ جو اختیار کیا جا رہا تھا، چپکا ہوا، اس طرح کی کوئی یہ چیز نہیں۔ ہاں تھوڑا بہت اگر ہاتھوں کو اس طرح اپنے بغل سے چپکائے ٹھیک ہے، لیکن زمین کے اوپر چپکا دینا اور ران کو پیٹ سے لگا دینا یہ طریقہ بالکل بھی غلط ہے، لہٰذا اس سے بچیں۔ اگر ثواب حاصل کرنا چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، عائشہ رضی اللہ عنہا کا، اور اسی طرح صحابیات کا جو نماز کا طریقہ وہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جب پہلے تحیات میں بیٹھیں گے، 3 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہی ہو آپ یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہی ہو، تو پہلے تحیات میں جب بیٹھو گی تو کس طرح بیٹھنا ہے؟ پہلا جو رائٹ پیر ہے ہمارا، سیدھا پیر ہے، اس کو کھڑا کیا جائے گا، کھڑا کر کے جو انگلیاں ہو قبلے کی طرف ہو جائے گی، اور جو الٹا پیر ہے اس پیر کے اوپر ہمیں بیٹھنا ہے، اس پیر پہ بیٹھنا ہے اور سیدھا پیر کھڑا کرنا ہے۔ یہ پہلے تشہد میں، پہلے تحیات میں آپ اس طرح کرو گے، اور جب دوسرا تشہد ہوگا تو کیا کرو گے؟ وہی جو سیدھا پیر ہے اسی طرح کھڑا کرنا ہے، لیکن یہ جو ہے دوسرا پیر جو ہوگا، الٹا پیر جو ہوگا، وہ نیچے سے نکالنا ہے، نیچے سے باہر نکالنا ہے، نیچے سے باہر نکالنا ہے، اور اپنے بازو پہ نیچے بیٹھ جانا ہے۔ یہ طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اور جس پر صحابیات رضی اللہ عنہن ان تمام کا جو عمل ہے وہ اس طرح کا عمل ہے۔ ان طرح کی نماز پڑھیں گے تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ اور اب جماعت کے ساتھ میں اگر عورت نماز پڑھنا چاہے تو کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ عورت اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، لیکن وہ اذان نہیں دے سکتی، اذان دینے کی اس کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
اب جماعت کے ساتھ میں، لیکن اگر کوئی امامت کر رہا ہے، عورتوں میں اگر کوئی امامت کر رہا ہے، 4-5 عورتیں ہیں، اب کوئی امامت کرنا چاہے تو امامت کرنے کی اجازت ہے، لیکن جو عورت امامت کر رہی ہے وہ جیسے مردوں کا امام جس طرح آگے ہوتا ہے، صفوں سے آگے ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ وہ درمیان میں ہی رہے گی، سب سے کوئی آگے نہیں آئے گی۔ وہ عورت جو ہوگی جو امامت کر رہی ہے وہ سب سے آگے نہیں آئے گی، اس لیے کہ سنن بہقی کے اندر 5138 5138 یہ روایت ہے، روایت نمبر جس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں عورتوں کی امامت فرماتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اور درمیان میں کھڑی رہتی ہے، درمیان میں، آگے نہیں کھڑی رہتی۔ اسی طرح سنن ابی شیبہ کے اندر 4989 4989 روایت نمبر ہے، اس کے اندر ام سلمہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ ہے، پہلی حضرت عائشہ، یہ دوسری ام سلمہ رضی اللہ عنہ دوسری زوجہ محترمہ ہے، ان کے بارے میں دیکھا گیا کہ وہ بھی امامت کر رہی ہے اور صفوں کے درمیان میں ہی کھڑی ہے، پیچھے نہیں، آگے نہیں، درمیان میں کھڑی ہو رہی ہے۔ مطلب ہے کہ 10 اگر عورتیں نماز پڑھ رہی ہے تو یہ 4 یا 5 ہے، بالکل یہ نہیں کہ 100% اتنے ہونے چاہیے، رائٹ سائڈ میں اتنے، لیفٹ سائڈ میں، ایک اندازے کے حساب سے وہ کرنا ہے۔ تو یہ نماز کا طریقہ میں نے ماں و بہنوں کو بتلا دے دیا ہوں۔ اب یہ ہے کہ آپ اس طرح کی نماز پڑھو گی جو بالکل قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اجاگر کی گئی ہے، بتائی گئی ہے۔ اب تک جو نمازیں پڑھی جا رہی تھی وہ دیکھیں کہ ہماری نماز بتانے کا جو طریقہ ہے اور پہلے نماز پڑھنے کا طریقہ کے اندر کیا خاصا فرق ہے۔ اس کے اندر 2-3 چیزیں صرف خاص ذہن میں رکھنی ہے کہ ٹخنا کمپلسری ڈھانپنا ضروری ہے، اگر ٹخنا کھلا رہے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح رکوع اور سجدے کا طریقہ بتلا دے دیا کہ سجدے کے اندر ہاتھوں کو زمین پہ نہیں چپکانا ہے، ان ہاتھوں کو ران پر اور اس کو بازوؤں کو ران پر نہیں چپکانا ہے، بالکل کوہنی زمین سے اٹھی ہوئی ہو، اس طرح نماز پڑھنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے اس کو طریقہ بتلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر نماز کا جو اہم فریضہ ہے اس کا جو طریقہ بتلا دیا گیا ہے، ہمارے ماں و بہنوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اب تلک جو نماز غلط طریقے سے اگر پڑھی ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اس کو قبول فرمائے، اور آئندہ اس کے بارے میں احتیاط برتنے کی اور خیال رکھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ ہمارا جو چینل ہے مولانا توصیف کے نام سے، اس کو بھی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز جو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر چھوٹی بڑی جیسے بھی جو بھی آتی ہے وہ آپ تک پہنچے، آپ اس چیز کو خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پھیلانے کا ذریعہ بنے، اس لیے کہ نیکی کو پھیلانا یہ خود نیکی کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔